بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچرز میں ہم نے سبق پڑھا پاکستانی قومیت کا مسئلہ مکمل کیا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی مشق بھی کی۔ آئندہ سے بھی اگر کوئی بات بیٹا سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ سوال کریں، ضرور پوچھیں۔ آج ہم پڑھیں گے میر ببر علی انیس کا لکھا ہوا مرثیت در مراد، صفحہ نمبر آپ نکال لیں 127 127۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے ہم بات کریں گے میر ببر علی انیس کے تعارف پہ، میر ببر علی انیس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ان کی نظم۔ تو آج ہم کرتے ہیں تعریف کی بات کہ میر ببر علی انیس سن 1800 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں آپ نے وفات پائی۔ آپ نے مغلوں کا دور بھی دیکھا اور پھر انگریزوں کا بھی کچھ دور آپ نے دیکھا۔ میر ببر علی انیس میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ یہ سارا کا سارا جو خاندان ہے یہ مرثیہ نگار کا، ان کی وجہ شہرت مرثیہ ہے، نظم ہے۔ لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ماتم کرنا، رونا دھونا، کسی مر جانے والے شخص کی زندگی کے یا اس کی موت کے حالات، اس کے مرنے کے بعد شاعری میں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ خاندانی روایات کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی۔ اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ جو بنیادی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، یہ بنیادی جو کتابیں ہیں وہ گھر پر ہی پڑھائی جاتی تھی۔ تو اس لیے میر ببر علی انیس کو بھی گھر پر ہی تعلیم دی گئی۔ گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے۔ فیض آباد کے رہنے والے میر نجف علی ان کے پہلے استاد تھے، جنہوں نے ان کو اس کے باہر پڑھایا، یعنی گھر کے باہر پڑھایا۔ زمانہ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی۔ معقولات معقول سے ہے اور لسانی کا معنی ہوتا ہے زبان دانی، زبان زبانی لفظ ہے۔ ایک زبان یہ جو ہماری جسم کا حصہ ہے، وہ دوسری زبان جو ہم بولتے ہیں، اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، انگریزی۔ تو یہاں پہ ان کو اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں، اردو، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو وغیرہ، اس زبان سے ان کو بڑی دلچسپی تھی۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے تھے، یعنی جو ان کی اپنی ذاتی لائبریری تھی۔ آج کل انگلش میں اس کو لائبریری کہتے ہیں، اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں۔ اس کتب خانے میں جو ان کا ذاتی کتب خانہ تھا، اس میں 2000 کے قریب کتابیں موجود تھیں۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شہ سواری اور شمشیر زنی بھی سیکھی۔ شہ سواری گھڑ سواری کو کہتے ہیں۔ شمشیر زنی کے معنی ہوتا ہے تلوار چلانا، یعنی اس زمانے میں رواج عام تھا کہ لوگ گھڑ سواری بھی شوق سے سیکھتے تھے، اور کیونکہ ابھی ماڈرن ایج نہیں تھی، اس زمانے میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، اس لیے جو شرفاء تھے وہ گھڑ سواری بھی سیکھتے تھے اور تلوار چلانا بھی سیکھتے تھے۔
اور زمانے کے رواج کے مطابق میر انیس نے یہ دونوں جو روایت اس زمانے میں یہ دونوں کے دونوں کام جو ہیں انہوں نے سیکھے اور بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے، تابند، خوش مزاج اور حاضر جواب تھے۔ چاق و چوبند کے معنی ہوتا ہے چست، ایکٹیو۔ آپ اس کو فرتیلا میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک لفظ آیا تبان، تبان طبیعت سے ہے، طبیعت کے لحاظ سے خوش مزاج آدمی تھے، اچھے مزاج کے ہنس مکھ آدمی تھے، بلا وجہ خواہ مخواہ غصے میں نہیں آتے تھے۔ یہ ان کی ہو گئی کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بات چیت، اور اب ہم کریں گے ان کی شاعری کی بات چیت، ان کی تصانیف کے حوالے سے بات چیت۔ انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، یعنی بنیادی طور پہ میر انیس جو ہیں یہ غزل گو شاعر تھے، غزلیں کہا کرتے تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے۔ مدار کے معنی انحصار، آپ اس کو دائرہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں انحصار مراد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ شاعری میں مرثیہ نگاری ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی، وہ اتنے مشہور نہیں ہو سکی اتنی کہ ان کی مرثیہ نگاری مشہور ہوئی، اور عام طور پہ میدان کربلا کے حوالے سے مرثیے لکھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ میدان کربلا پہ ہی شاعری کرنا مرثیہ نگاری ہے، اور یہ غلط ہے۔ کسی بھی مر جانے والے شخص کی زندگی کے حالات، اس کے مرنے کے بعد شاعری کو بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی، مرثیہ کہنا کے لیے تحت لفظ دے دیا جاتا تھا۔ الف سے شاعری شروع کریں، بے سے شروع کریں، پے سے شروع کریں، تو لفظ کے تحت آپ شاعری کرتے تھے، وہاں سے آپ اپنا جو کلام ہے وہ شروع کرتے تھے۔ اور سوز کہتے ہیں دکھ درد کو، سوز کے معنی درد، یعنی اس زمانے میں تو تحت لفظ آپ نے شاعری کرنی ہے، اور دوسرا دکھ درد کے انداز میں اس کو بیان کرنا ہے، سوز کے معنی درد۔ انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے اور کامیاب ہے، یعنی انیس نے یہ دونوں انداز بیاں اختیار کیے، دونوں طرح سے انہوں نے مرثیے لکھے، اور ان کے مرثیے جو ہیں وہ کامیاب مرثیے کہلائے۔ ان کا اسلوب سادہ اور رواں ہے۔ اسلوب کے معنی ہوتا ہے طریقہ، آپ انداز بھی لکھ سکتے ہیں۔ انداز بیاں، اسلوب بیاں کے معنی انداز بیاں یا بات کرنے کا طریقہ، سادہ، رواں اور آسان ہے۔ انہوں نے باتیں کی وہ سادہ بھی ہیں، ان کا انداز بیاں رواں دواں بھی ہے، اور اس کے علاوہ آسان بھی ہے۔ انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا ہے شاید ہی بھی کر سکے۔ جذبات بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ وہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو جذبات نگاری کرنا، جذبات کو منون اپنے الفاظ میں بیان کر دینا، یہ بہت بڑی کردار نگاری ہے، اور اس کردار نگاری کو امیر اکبر علی انیس نے بہت اچھے سے انداز میں بیان کیا ہے، بہت اچھے سے انداز میں اس کو
ایکسپلین کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور ایسے کیا ہے اس طرح شاید ہی کوئی اس کے بعد نہ کوئی آج تک کر سکا ہے اور نہ ہی شاید اس کے بعد کوئی کر سکے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے مرثیوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ یعنی وہ جو مرثیے لکھا کرتے تھے تو اس میں دو طرح کی چیزیں تھیں۔ آپ کو میر انیس کی شاعری میں ان کے مرثیوں میں مبالغہ بہت ملتا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں جس سے بات کا وزن نہیں رہتا، اور ایک عام فاطر العقل شخص بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات بے مقصد کہی گئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا ان کے مرثیے بہت لمبے ہیں، 300 500 1000 بند ان کے ایک مرثیے میں ہے، اور ایک مرثیے کے ایک بند میں ہے، یعنی ایک مرثیہ ہے اس کے 2000 بند ہیں، اور 2000 کے قریب مرثیے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنے لمبی چوڑی انہوں نے شاعری کی ہوگی، کیا لفاظی کی۔ میر انیس کے مرثیے 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مرثیوں کے علاوہ سلام اور رباعیات بھی کہیں ہیں۔ سلام بھی تعریف کو کہتے ہیں، قصیدے کی طرح کا ہوتا ہے۔ رباعیات کہتے ہیں، رباعی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا 3 مصرے ہم ردیف و قافیہ ہوتے ہیں۔ ان رباعیات میں بھی ان کا رنگ صوفیانہ ہے، تصوف کے حوالے سے بات کی ہے، عشق حقیقی کی بات کی ہے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات کی ہے، مگر ان کا کمال مرثیے کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ یعنی رباعیاں بھی لکھی، لیکن جو ان کا اصل کمال ہے وہ مرثیہ ہی ہے، اور مرثیے نے ہی ان کو بام عروج تک پہنچایا۔ آج ہمیں جو چند مرثیے لکھنے والے بام عروج پہ نظر آتے ہیں، سب سے اونچائی پہ نظر آتے ہیں، ان میں یہ چند نام میر بابر علی انیس اور میر خلیق کا نام ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ میر حسن نے مرثیے لکھے، ہم ان کی مثنوی پڑھ چکے ہیں، انہوں نے مثنوی لکھی جس کا نام ہے مثنوی سحر البیان۔ تو ان لوگوں کا جو اصل میں وجہ شہرت ہے ان لوگوں کی، وہ دراصل مرثیہ ہی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام ہے کلیات مراثی انیس، یعنی میر انیس کے لکھے ہوئے جو مرثیے ہیں وہ ان کی کتاب کلیات کہتے ہیں۔ کسی بھی شاعر کی وہ کتاب جس میں اس کی پوری کی پوری شاعری شامل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کلیات۔ تو اس میں میر انیس کی ساری شاعری شامل ہے۔ اس کے بعد ہم جو نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے در مراد۔ در موتی کو کہتے ہیں، مراد مقصد کو کہتے ہیں، مقصد کا موتی۔ یہ جو مرثیہ ہے یہ دراصل میدان کربلا کے حوالے سے ہے، اور امام حسین عالی مقام سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں در مراد میں ان سے لی ہیں مراد معنی۔ حضرت امام حسین کا اس نظم میں کربلا میں آمد بیان کی گئی ہے شاعری میں۔ انہوں نے ایک مختلف انداز بیان اختیار کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ مقام کے زبان سے بھی کچھ باتیں کہلوائی ہیں، اور اس میں جو بات چیت ہے وہ کربلا میں آمد کے حوالے سے ہے، امام حسین علیہ مقام اور ان کا خانوادہ کس طرح جو ہے وہ میدان کربلا میں پہنچا، اس کو اپنی شاعری میں بیان کیا، مختلف انداز بیان اختیار کی۔ انشاءاللہ یہ جو نظم ہے در مراد یہ ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ تو امید واسق ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو الفاظ کے معنی لکھا ہے یہ آپ نے نوٹ بک پہ تحریر کر لیے ہوں گے، اور میر انیس کے تعارف کے حوالے سے جو بات چیت میں نے کی وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کے حوالے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نے کیا۔